بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی مبارک۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور ہم روزانہ آپ کے لیے پروگرام سیریز پاکستان منزل بمنزل میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کب اس ضرورت کو محسوس کیا کہ تعلیم اور جدید تعلیم حاصل کرنا از بس ناگزیر ہے، اور وہ پھر کون سے مراحل تھے جن کو طے کرتے کرتے انہی تعلیمی اداروں کے کنٹریبیوشن سے ہم یہ الگ وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر وہ 78 سال کی کیا داستان ہے، جو کامیابیوں کے منازل کون کون سے اس میں پڑاؤ تھے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب۔ آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پرائمریلی ہسٹورین ہیں اور بہت سارے انتظامی عہدوں پر متمکن رہنے کے بعد اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل ریجنل سروسز ریجنز ہیں، اور آج وہ ہمارے درمیان تاریخ پر بھی بات کریں گے اور ہمارا جو ریجنل نیٹ ورک ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہم جانیں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے یہ سفر جو ایک کرائے کی بلڈنگ میں شروع کیا تھا، اب اس میں کتنے شاندار کیمپسز موجود ہیں، اور اب کیسے یہ ایک میگا یونیورسٹی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ہمیں بتائیے کہ وہ جب انگریز نے اس پورے خطے کو اپنے زیر نگین کر لیا اور مسلمان جو 1000 سال تک حکمران رہے تھے اچانک سے انہیں اب محکوم بننا پڑا، بہت سارے لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس کی مزاحمت کی اور اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن ایک ویژنری ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے حالات کی نبض پر اپنا ہاتھ بھی رکھا اور مستقبل کو بھی بڑا اچھے طریقے سے وہ جو فراست مومنانہ ہے اس کے مطابق دیکھا۔ میری مراد ہے سر سید احمد خان۔ تو آج ہم 2025 کے اس اگست میں کیسے دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کے ویژن کو؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی، آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو دعوت دی اس ایسے پروگرام میں جو بہرحال جشن آزادی اور ہمارے جو آزادی کا سفر ہے اس سے مناسبت رکھتا ہے، تو یہ میرے لیے خوش بختی ہے۔ دوسرا یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے، اور سر سید احمد خان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایک روشن پہلو کی بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت کے حساب سے دیکھا کہ مسلمانوں کو، مسلمانان ہند کو خصوصاً جس کی وہ بہرحال نمائندگی کر رہے تھے، وہ کس سٹیج پر ہیں، کن چیزوں میں ان کو ترقی کرنی چاہیے، چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انگریز تھے ان کے ساتھ بھی ان کے مراسم بہت اچھے تھے، مسلمانوں کے ایک نمائندے کی حیثیت سے اور ایک مسلمانوں کی بات پہنچانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، تو ان کی بڑی ہمہ جہت خدمات ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ تعلیمی خدمت ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھیں گے اور یقیناً مسلمانوں کی حیثیت کے بارے میں، مسلمانوں کا جو رتبہ ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، اور مسلمان جن چیزوں میں برٹش امپائر جب یہاں پہ نافذ ہوئی، میں تو یہ کہوں گا، اور یا برٹش امپیریلزم جب آیا تو اس کے بعد مسلمان کس حد تک کہنہ مشق بنے اور انہوں نے کس حد تک اس کو سنبھالا، وہ بھی یقیناً ایک تاریخ ہے۔ ان کا اس سے پہلے کہ ہم ان کے اس بصیرت پہ اور اس جو روشن پہلو ہے، روشن خیالی ہے، اس پہ ہم بات کریں، دیکھیں جب ہم برٹش امپیریلزم کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہندوستان کو ایک اس وقت کے حساب سے متحد کیا تو بہرحال وہ برٹش نے کیا، اور اگر قوم کی بات اگر کی جائے تو برٹش امپیریلزم کے کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں اور اس سے پہلے تو ایز سچ ہندو جو ہے وہ قوم نہیں تھی، بلکہ جب بھی پرانی تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو آپ ہسٹری آف
یعنی جٹ کی تاریخ، پنجاب کی تاریخ، راجپوتوں کی تاریخ، راجواڑے تھے، یہ ساری تو ایز سچ کوئی ہندوازم ادروائز بھی ہندوازم کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اس کے شیڈز ہیں، اور پھر ایک سوشل سٹرکچر ہے، کنسیپٹ ہے. تو وہ ایک اگر قوم اور قومیت کے معیار پر کوئی اترتا تھا پورا تو بہر مسلمان تھے. آپ دیکھیں کہ اور ان کی ایک پوری جو سمت ہے، آپ سنٹرل ایشیا دیکھ لیں، آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیں، آپ ایران دیکھ لیں، تو کلچرلی بھی وہ جو بعد میں ڈفرنس کی بات ہوتی ہے نا، تو اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں ابھی قائد اعظم کے یا ہم سر سید احمد خان کے 2 نیشن تھیوری کے کنسیپٹ کو نہ بھی دیکھیں تو بھی آپ کو ایک علیحدہ قومیت کی صورت میں، قوم کی صورت میں، نیشن کی صورت میں آپ کو مسلمان یہاں پہ نظر آتے ہیں. جی آپ نے بہت بجا طور پر ڈاکٹر صاحب کہا، اور یہی جو قومیت کا تصور ہے یہی دراصل اسی کا کے پرچارک ابتداء سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم تک بات پہنچتی ہے. انہوں نے اس وقت تو ڈاکٹر صاحب سروائیول کا مسئلہ تھا، اس وقت ترقی تو بعد کی بات تھی، پہلے تو یہ کہ وہ سروائیو کر سکیں اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو بچانے کے لیے کیا ٹولز اس وقت استعمال کیے جائیں وہ ان پر انہوں نے بات کی. ظاہر ہے کہ انہوں نے اسکول اور کالج، ایم اے اسکول، اور پھر جو ظاہر ہے کہ انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی اور پھر ان کے ویژن کے مطابق علی گڑھ یونیورسٹی بنی. ہم دیکھتے ہیں یہ جو دور غلامی جسے کہا جاتے ہیں، برٹش دور کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف علی گڑھ ہے، دوسری طرف دیوبند ہے، اور پھر ایک اگر ہم اسے تھیسز اور اینٹی تھیسز کی شکل دے لیں اور کوئی اس میں گستاخی نہ ہو ان بزرگوں کے ساتھ، تو اس کا سینتھسس پھر ہمیں ندوۃ العلماء میں نظر آتا ہے. میں ایک تاریخ کے طالب علم کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو وہ ندوہ کا تصور ہے وہ تصور پھر پاکستان بننے کے بعد یونیورسٹیز کا تصور بنا، یعنی جس میں جدید اور قدیم دونوں کا کو ایملگمیٹ کیا جائے. اور وہ جو علی گڑھ کی اسپرٹ تھی ترجمہ کرنے کی، کتب کو لکھنے کی، اور دیوبند ظاہر کہ ٹریڈیشنل اس کی تعلیم کے ساتھ جاتا تھا، تو وہ دونوں کا ایملگمیشن، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو علی گڑھ کا سفر تھا اس نے جیسے کلمینیٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں، اور وہ جو پہلے کیڈر کی، دوسرے کیڈر کی لیڈرشپ ہمیں نظر آتی ہے علی گڑھ سے، پاکستان بننے کے بعد یہ جو چیلنج تھا، باقی سارے چیلنجز پر ہم بات کرتے ہیں، اتنے مہاجرین کا مسئلہ، اتنی بڑی مائگریشن، لوگ آئے، ان کا رہنا، کھانا پینا، لیکن یہ سب سے اہم بات کہ تعلیم، اس کو کیسے اس ابتدائی دور میں ہینڈل کیا گیا، اور کیسے وہ گریجولی ہم ایک ہی یونیورسٹی سے اب سینکڑوں یونیورسٹیوں تک آئے ہیں، کچھ اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی دیکھیں، آپ نے خود اپنے اس بات میں ذکر بھی کیا، جو ہم سر سید احمد خان سے شروع کرتے ہیں، ایم اے کالج، اور بہرحال وہ پورا ایک تحریک علی گڑھ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اسی کے پیداوار ہیں بات کے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، اور جو آل انڈیا مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے آلموسٹ وہیں سے پیدا ہوتی ہے. اس پہ کرٹیسزم، اعتراض، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سر سید احمد خان نے جو سب سے اہم بات یہ کی کہ اس وقت کے حساب سے انہوں نے دیکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں ہم مسلمان پیچھے ہیں اور وہ ترقی کر سکتے ہیں. انہوں نے بالکل اس کو، یعنی سائنس، سائنٹیفک ریزننگ، جو جدید ترین علوم ہیں، اب اس ظاہر ابتدان ہی اس کو سکھانا تھا اور کرنا تھا. اور گو اس کے نتیجے میں جیسے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شاید صرف بابو بنا دیے گئے، نہیں، آپ نے تعلیم کا ایک جہت کھولی جو بہرحال پہلے نہیں تھی، اور ان کے خیال کے مطابق یہ ضروری تھا کہ جب تک دیکھیں ویسٹ میں رینیساں کیا ہے، وہ ایک تراجم ہی ہے، تراجم کے بعد وہ ان تک پہنچتی ہیں چیزیں، اور اس پہ وہ ذہن کے دریچے کھولتے ہیں، اور اس پہ یعنی ایون جانیں بھی جاتی ہیں ان کی، لیکن وہ اس اپنے نظریے سے جو کہ ثابت کرتے ہیں اس سے پیچھے، جس کو ہم سائنٹیفک ریزننگ کہتے ہیں، اس سے پیچھے پھر وہ کبھی بھی نہیں ہٹے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کہیں پہ یعنی یہ سر سید بھی ظاہر جب وہاں پہ گئے تو متاثر ہوئے، کیمبرج میں گئے اور آکسفورڈ میں گئے. یقیناً اس دور میں کیمبرج اور آکسفورڈ بن رہے تھے، ہماری طرف صرف محل بن رہے تھے. محل بننا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ساتھ جو پہلو ہم نے درگزر کیا وہ سر سید نے آ کے اپنے علی گڑھ ایم اے کالج، ہائی اسکول سے پھر ایم اے کالج، اور پھر جو ان کے بعد یونیورسٹی بنی، تو ایک اس نے ایک جہت جو ہے وہ دے دی. ساتھ ساتھ دوسری تعلیم، اور آپ نے بات کی دیوبند کی، وہ ریزسٹنس بھی ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف جو ہے سر سید
وہ پرچار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ریزسٹنس بات کی بات ہے، پہلے اپنے آپ کو اکوپ کریں، جبکہ دوسری طرف ریزسٹنس، تو وہ دونوں جب پہلو ملے تو آپ کو ایک خوبصورت سا ایک وہ ماڈل مل گیا جو الٹیمیٹلی پاکستان کی صورت میں اب پاکستان بننے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا چیلنج تعلیم کے حصول کا اور تعلیم کس طرح کی تعلیم دینی ہے، یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یقیناً شروع میں آپ کی ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ بن گئی تھی، لیکن ہم مختلف چیلنجز کا بہرحال شکار رہے، اور وہ آج جو ہے ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمت طے کرنی ہوگی کہ اگر ہم نے دنیا کے کمیونٹی میں اپنا کوئی مقام بنانا ہے تو وہ کون سی پہلو ہے، پیرامیٹرز ہیں جس پر وہ آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ ہمیں تو ظاہر ہے وہ قول بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ اب جب چین کی بات ہوتی ہے تو یقیناً وہاں علم کی کوئی ایسی جہت ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہم عرب میں یا باقی جو دنیا تھی اس میں نہیں ہوگی۔ تو ایک وہی ایک انڈسٹری کی بات ہو گئی، ایک سائنس کی بات ہو گئی، ایک جدید علم کی بات ہو گئی، سیکھنے کی بات ہو گئی۔ کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ اہم جو یعنی یہ حکم ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر یعنی ریلیجسلی لازم قرار دیا، اقرا سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنا اور ایک یونیورسٹی، اور اس یونیورسٹی سے آپ نے بھی ظاہر ہے کہ آپ کی پی ایچ ڈی اس یونیورسٹی سے ہے، اور مجھے بھی یعنی پنجاب یونیورسٹی جو واحد یونیورسٹی تھی جب پاکستان بنا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ویژنری لیڈرز تھے کہ جنہوں نے مختلف ادوار کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈھلنے کی اس قوم کو، اس ملک کی اس تعلیم کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے خواب دیکھے، ان کو تعبیر دی۔ اب ہم آتے ہیں اس خواب کی جو کہ 70s میں اس وقت کی لیڈرشپ، وزیر اعظم اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو نے ملٹن کینز کا دورہ کیا، پہلی دنیا کی یو کے اوپن یونیورسٹی کا، اور دیکھیں اس وقت دنیا میں یہ خیال نہیں تھا، اور پاکستان میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، پیپلز اوپن یونیورسٹی کی، اور پھر وہ بعد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام سے موسوم۔ کیا کردار ادا کیا ہے اس یونیورسٹی نے 51 سالوں کے اندر اس ملک میں جہاں وسائل کے چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے اس وقت بھی چیلنجز تھے، آج بھی چیلنجز ہیں، ان کی نوعیت بدلتی رہی ہے، اور اس میں غریب پرور جس کو اس کے گھر کی دہلیز پر تعلیم کی فیسلٹی پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا علامہ اقبال نے؟ جی دیکھیں، جس ملک میں خواندگی کی شرح انتہائی کم ہو، ایون ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ترین سطح پہ ہو، وہاں پہ ایک ایسا ویژن لانا، جس طرح آپ نے کہا کہ یو کے اوپن یونیورسٹی سے لیا، جب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے وہ وہاں پاکستان واپس آئے، تو بہرحال ایک کہ ڈسٹنس لرننگ یعنی ان لوگوں تک تعلیم پہنچانا۔ دیکھیں یہ آج کے دور میں اگر ہم سوچیں تو شاید ہمیں تھوڑا سا آکورڈ بھی لگے کہ یہ کس طرح، آپ وہ چلے جائیں 74 میں جب نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی باقی رسل و رسائل کی ضرورت ہے، تو آپ نے تعلیم ایک بچی کے گھر تک پہنچانی ہے، تو اس کا طریقہ تو ڈسٹنس لرننگ آلریڈی معروف طریقہ تھا، یو کے سے شروع ہوا، تو اس کو جب پورے ایشیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، امپلیمنٹ کیا یہاں پاکستان میں، تو یہ بہرحال لیڈرشپ کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ اور وہ جب یہاں ایک کرائے کی مکان بلڈنگ سے شروع ہوا، پھر یہ جس میں ہم H8 میں بیٹھے ہوئے، بعد میں یہاں پہ شفٹ ہوئے، تو وہ پرانے زمانے کی جو یادیں ہیں اس کو اگر لوگوں سے سنیں جو اس وقت کے دور کے تھے، اور پھر ریجنل نیٹ ورک، ریجنل سروسز، یعنی جب ایکسپینشن کا دور آیا کہ اب یہ ایٹ دی ڈور سٹیپ ہم نے تعلیم کی سہولیات پہنچانی ہے، پالیسیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، ایکسپینشن کرنی ہے، آؤٹ ریچ، تو تب جو ہے وہ ریجنل سروسز کا کنسیپٹ 76 میں آیا، اور پھر پہلا ریجن جو ہے ہمارا ملتان سے شروع ہوا، جی پھر لاہور، پھر کراچی، اور پھر پشاور جو ہمارے کیپٹلز ہیں، پروونشل کیپٹلز، وہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا، اور آج جو ہے وہ خدا کا شکر ہے کہ ہم 53 ریجنل آفیسز ہمارے قائم ہیں، جس میں 22 کے قریب ہماری اپنی بلڈنگز ہیں، باقی ہم ساتھ ساتھ اس کو بناتے جا رہے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں تو نہ صرف ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار جو ایک ڈسٹنس لرننگ کا ہوتا ہے،
ہم یعنی ڈیجیٹل جو ہمارا ایک کردار ہے، ڈیجیٹلائزیشن جو اوپن یونیورسٹی کی ہے، وہ شاید ہم پاکستان میں اس سے بڑا سیٹ اپ جو ہے کسی اور یونیورسٹی میں نہ ہو جو آپ کا یہاں پہ موجود ہے۔ یہ ایک اور قدم ہے علم کی ترویج کے لیے۔ ظاہر ٹولز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کوئی جو ہے آپ نے ایک ڈیلیوری سسٹم بنانا ہوتا ہے تو وہ CMS ہے، LMS ہے، ایون آپ کے فائنینسز کے جو ERP کے تھرو، اور پھر ہم نے ٹیوٹر مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں ڈھالا ہوا ہے۔ ہم نے ایگزامینیشن میں جو ہے ہمارا ایگزام جو ہے سسٹم EMS سسٹم موجود ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہمارے جو لیڈرشپ جو شروع میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پیپلز اوپن یونیورسٹی سے پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بنی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ ایک میس لیول پہ ہم نے ایجوکیشن دینی ہے جس کی کمی ہے پاکستان میں، ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام جو شروع کروانے ہیں۔ آج سب سے بڑا اور سب سے اچھا ادارہ جو ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہے وہ آج بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اور اسی کے ٹیچرز جو اس وقت کے PTC CT اور BEd اور دیگر پروگرام، آج ہم BS اور جو انڈر گریڈ پروگرام ہے اس میں ہم ایک بہرحال ہمارا اپنا ایک ثانی ہے، اور ہم خود ہی اس کے یعنی وہ آپ کہہ لیں مثال ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی یونیورسٹیز بھی ہم سے سیکھ رہی ہیں۔ سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تعلیم کو زیادہ اور گھر تک پہنچانے کے لیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ 53 ہمارے ریجنل آفیسز ہیں، اسی طرح کوئی ہر سیمسٹر میں 25 سے 30 ہزار کے قریب ہم ٹیوٹرز اور ریسورس پرسنز جو ٹیچنگ کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں۔ کوئی 400-500 کے قریب ایگزامینیشن سینٹرز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، اس کا اپنا ایک میکنزم ہے، پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے کنٹرول ایگزامینیشن کی سربراہی میں۔ نہ صرف یہ بلکہ بیرون ملک بھی اب تو 40 کے قریب ممالک میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک ریکگنیشن ہے، اور اسی ریکگنیشن کو دیکھیں 50 سال اوپن یونیورسٹی کو ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ یعنی 50 لاکھ کے قریب ہم سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کنفر کر چکے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہ اعتماد ہے ہمارے لوگوں کا ہم پر۔ اور لیکن سب سے اہم چیز جو کی گئی ہے کہ ہم نے جو خواندگی کی شرح ہے اس میں اضافہ کیا، ہم نے کوالٹی کو بہتر کیا، لوگوں کی زندگیاں بدلیں، اور جو تعلیم کا یعنی آپ کہہ لیں کہ گیپ تھا ایک غیر پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے لوگوں، تو وہ علامہ اقبال یونیورسٹی نے دور کیا۔ چونکہ عمر کی قید نہیں ہے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے، جنس کی قید نہیں ہے، علاقے کی قید نہیں ہے، جغرافیے کی کوئی قید نہیں ہے۔ جہاں جہاں پاکستان کی باؤنڈری ہے علامہ اقبال یونیورسٹی وہاں موجود ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں جو سروسز ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں تک ان کے ایون گھر تک آج بھی موجود ہیں۔ کوئی نہ کوئی یعنی ہم نے ایک میکنزم بنایا ہوا ہے۔ ہاں اس میں کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے وہ روم فار امپرومنٹ تو ڈاکٹر صاحب رہتی ہے، لیکن ناظرین کرام آج ڈاکٹر ملک توقیر احمد خان صاحب نے ہمیں یہ جو تعلیم کا سفر تھا جو 1857 سے شروع ہو کر آج 2025 تک، اس کا بہت ہی سائناپٹک انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں جائزہ لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا اور کنٹریبیوٹ کرنے کے ہم شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔